بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، آج کل ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی کے حساب سے، بلوں کے حساب سے، اور مطلب سیلری اس طرح ہے نہیں، پینشنیں ہے نہیں، پٹرول و آسمان نو، اور ایک نئی سیاست جڑی ہے نا وہ جنم لے رہی کہ جناب من 21 تاریخ نو جناب سابقہ 3 واری وزیر اعظم رہن والے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ میں لالا عزت خان یہ بڑا تجزیہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا، سناؤ جی کی کہہ رہا ہے، ساری سیاست کی کہہ رہی ہے؟ ہاں ملک صاحب، شکریہ آپ کا، مہربانی آپ کا، ماشاءاللہ بڑا گہرا نظر ہے اور آپ کی مہربانی ہے۔ میں یہاں سے شروع کروں سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، نواز شریف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ہاں یہی تو وہ سوال ہے۔ ہاں جو حالات واقعات بتا رہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو تھوڑا بہت عقل ہے وہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یار اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سنو نا، ہاں اگر اس کو شادرے والا جلسہ 600 کرسی انہوں نے نہیں بھرے، نہیں بھرا، اللہ کرے 2-4 جلسے اور کر لے، صحیح ہے۔ پھر ان کو صحیح سمجھ آئے گا۔ لکھ لو آج شب یاد رکھو، اس کا وہ جو پتہ نہیں اس کا ڈاکٹر ہے یا اس کا باورچی ہے، وہ اس کو سارا پرچی دے دیتے ہیں نا کہ تیرا پلیٹ ادھر چلا گیا، تیرا ادھر، ابھی پھر کوئی ڈاکٹری اور کوئی میڈیکل اور کوئی کہانی آ جائے، مطلب ماحول سیزن دیکھے گا وہ دیکھو نا۔ آئے گا۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے 2-4 منٹ دے دیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا عوام کو سمجھ آ جائے۔ یہ جو ہمارا پاس پرچی ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کی امانت ہے، کیونکہ اسی سے قومیں بنتے اور اسی سے قومیں بگڑتے ہیں۔ اول قصور ہمارا قوم کا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پرچی کسی جگہ پر یہ لالچ میں دیتے، کسی جگہ بریانی میں دیتے، کسی جگہ پر MP MNA کے منہ مروت پر دے رہے، کسی جگہ پر تانے تحصیل کے نہ، یہ اللہ کے سامنے ایک تمہارا مطلب ہے، وہ تمہارا بتا رہے، تمہارا غیرت، تمہارا ایمانداری، سچائی، تمہارا سچائی، تمہارا غیرت، تمہارا اصول اور تمہارا ملک پہ نظر، یہ پرچی ثابت کرتے جس کو تم کیسے استعمال کرتے۔ اس پرچی کا کسی پر احسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے، جن ملکوں نے، جن لوگوں نے جس کو ہمیں بتانا چاہتے، وہ یہ مثال دے رہے کہ فلاں ملک ادھر چلا گیا، وہ پرچی صحیح استعمال کرتے ہیں، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، تمام لوگوں کے پاس اصل ہتھیار اور وسلہ عوام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 25 کروڑ عوام جو ہے نا، یہ ہر بندے کے پاس ہتھیار ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ عوام جس کے پاس نہ ہوا، وہ لیڈر کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے اصل چیز تو عوام ہو گیا نا، لیکن عوام کو اپنا اصلیت کا پتہ ہی نہیں ہے، عوام اصل اصول پہ جاتا ہی نہیں ہے، عوام اس کاتے میں جاتے ہے کہ غرض میں، لالچ میں آتے اب میاں صاحب کے اوپر۔ ٹھیک ہے، میاں صاحب نے ایک بیانہ جاری کیا کہ میں اپنے وزارت کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں قوم کے بہتری کے لیے آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میرا سوال ہے میاں صاحب سے کہ میاں صاحب، کیا آپ 3 دفعہ جب وزیر اعظم رہا، سوری پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہا، سنو، اس تو پہلے جب آپ آئے 1 دفعہ وزیر اعلیٰ اور 3 دفعہ وزیر اعظم آپ رہا، کون سا آپ کے دماغ میں آپ نے کوئی نوا پرزہ فٹ کیا کہ پہلا فٹ نہیں تھا؟ جب آپ کے پاس کوئی نوا الدین کا چراغ آ گیا کہ آپ ابھی ٹھیک کرو گے، اس تو پہلا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کیا یہ ابھی 16 مہینے آپ کا حکومت نہیں تھا؟ کس کا تھا وہ؟ آپ کا بھائی کا حکومت نہیں تھا؟ تھی نا یار، آپ کے بھائی کا حکومت نہیں تھا؟ بلکہ سارا ہی تھا۔ آپ نے تو منہ کو کالا کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اپنے غرض کے لیے ہمیشہ آپ کھولتے، لیکن عوام مرتا رہے بلوں سے، روٹی سے، آٹے سے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا کون سا چیز نہیں ہے جس پہ ہمارا بےزتی نہیں ہوا۔ صحیح بات ہے، ہمارا اس سے زیادہ ہمیں ذلیل کوئی نہیں کر سکتے جو 16 مہینے میں ہم ذلیل ہو گیا۔ اتنی زندگی میں ہم نے اتنا ہم زندگی میں ذلیل نہیں ہوا۔ اب اگر اس نے دوبارہ ہمیں ذلیل کرنے آ رہے تو پھر آ جاؤ۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ باہر ملک میں، یقیناً میں گیا نہیں لیکن مجھے ان کا اصول کا پتہ ہے، تم وہاں یقیناً ٹیکس دیتا ہوں گے، کیونکہ وہ ٹیکس چوروں کو معاف نہیں کرتے۔
वहाँ तुम अरबों का टैक्स दे रहे। हमारा मुल्क का खून पसीना ले जाके और दूसरा मुल्कों को आबाद कर रहे, और फिर वहाँ पे जनाब अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को बैठा के और उनको आबाद कर रहे, उनको टैक्स दे रहे। तो तू अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने अपने, देखो तू अपने माँ के साथ नहीं आए, अपना बेगम के साथ तू ना आए। लोग कहते हैं कि मेरा सारा जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाए लेकिन मेरे बच्चे मेरा मरने को, मेरा जनाजे को कंधा दे दे। ठीक है, तू बच्चों को कंधा नहीं दे सकते। तेरा अपना गैरत कब उठेगा? तुम्हारा अपना गैरत और दिल कब उठेगा कि यार बस काफ़ी हो गया, हमने कमा लिया। हर बंदा बाहर जाते 2 साल 4 साल 10 साल, जब अपने पाँव पे खड़ा हो जाते तो आ जाते। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, आपने बहुत अहम बात की है, मुझे काटना पड़ गया। ज़रा थोड़ा सा ज़हन पे सोच लें। हाँ कि जो अपनी माँ के लिए नहीं आ सका, हाँ अपनी बेगम के साथ नहीं आ सका, हाँ, तो यार अवाम का उसको क्या दर्द है यार। अब ये देखो ना, आपकी मेहरबानी है। मैं उस प्यार ये देखो, अगर ये इतना महबे वतन था तो क्या हो जाता? मड़ई से तो सुल्ताना डाकू का हमने नाम सुना था, दुनिया नहीं पकड़ सकता। लेकिन जब उसका माँ मर गया, उसका कहा भाई मैं गिरफ्तारी खुद दे रहा हूँ, मुझे माँ के जनाजा पढ़ने दो। मैं गलत तो नहीं हूँ ना मलिक साहब? उन्होंने कहा मुझे अपना माँ का जनाजा पढ़ने दो, फिर मेरे साथ जो मर्जी है कर लो, क्योंकि ये आखिरी ख्वाहिश होते आ रहा इंसान, अल्लाह की कसम। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा बात सुनो, वो बेनज़ीर साहबा पे, शहीद बेनज़ीर पे हम इसलिए बात नहीं करता कि उसका जवान गबरू जवान भाई एक नहीं दो, उसका बाप जो दुनिया उसको लीडर मानता था, वो तीसरा उसको आगवन था, और वो पैदा ही सियासत के लिए था। उसने जनाब ऐसे पासपोर्ट से पढ़ के सियासत उसके रगों में मौजूद था। और उसने कहा मुझे गैरतमंदों का, मैंने खुद सुना, दयानतदारों का, लोगों के दोते पाकिस्तान, एक टेढ़ी पैसे का कोई इंतजाम बेनज़ीर भुट्टो पर नहीं है। अब आते हैं मरियम के ऊपर। तूने मरियम नवाज को आगे किया, क्या मरियम नवाज के पास वो डिग्री है? क्या मरियम नवाज के पास वो दयानतदारी है? क्या मरियम नवाज को वो तकलीफ पहुँचे? नहीं पहुँचे। तो मेरे भाई अगर आपने लूटने, सुनो इधर मैं कहता हूँ, ये मरियम नवाज के लिए कहते हैं 9 औरतों का अकल एक नाई के बराबर होते, और 9 नाई की अकल एक किसी सही बंदे के बराबर होता। अच्छा, ये सुनो, अब आपने यार, तेरा भाई, तेरा भतीजे, तेरा बेटा, तेरा खुद बड़ा, चलो नहीं ज्यादा, अगर तुम्हें तो अपने दामाद को आगे ले आओ, मर तो है ना, मारा भाई तो है यार, अल्लाह दा वास्ते ना देवी मशवरा। अच्छा, इसको नहीं, ये मरियम नवाज को तो रखो ना एक साइड पे, फिर ये कौम की बच्ची हो जाते। और लोग यार, लोग उसको सिर्फ तमाशा देखने के लिए जाते, जो लोग थिएटर। अच्छा, अब इस कौम का मेरे को और मशवरा है, अगर इस कौम ने मियाँ नवाज शरीफ को उम्मीद लगा के या वहाँ उसके पास एयरपोर्ट जाके या कुछ ना कुछ करने, तो रब की कसम है आइंदा ये अपना ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ न करे, अपने लिए बद्दुआ करे कि अल्लाह हमें गर्क करे, या अल्लाह हमें तबाह करे, या अल्लाह हमें बर्बाद करे। अगर ये और उधर जाए, क्योंकि लोग हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह मल पाकिस्तान सलामत रहे, हमारा जान सलामत रहे, हम इज़्ज़त के साथ मरे, गैरत के साथ जिए। ये बात, अगर उन्होंने उसका इस्तकबालिया करने तो फिर उस दुआ की ज़रूरत नहीं, फिर ये दुआ करे कि अल्लाह हमें बेगैरती के साथ मरवा दे, हमें भूख के प्यासे मरवा दे, और फिर इन लोगों को गैरत के साथ मरवा दे, या गैरत, सॉरी वो तो गैरत वाला गैरत के मानते। अगर नवाज शरीफ का इस्तकबालिया करेगा ना, उसको मैं गैरतमंद नहीं कहूँगा, वही कह रहा हूँ ना, उसको मैं महबे वतन कहूँगा। और फिर मेरा एक और ऐलान है, अगर ये कौम, क्योंकि इस खानदान के वजह से स्वे गैस का बिल, बिजली का बिल, तबाही और बर्बादी का बिल आसमान से बातें कर रहे, अगर ये मियाँ नवाज शरीफ के पास जाते, सैकड़ों के बात नहीं करता हूँ, सैकड़ों तो अजीज रिश्तेदार नौकर मुलाजिम भी हो सकते, लेकिन अगर ये हज़ारों के हिसाब जाते तो फिर इनके ऊपर बिजली का 1 यूनिट 5,000 में होना चाहिए, आटे का बोरी 20,000 में होना चाहिए, क्योंकि फिर ये कौम अपना बर्बादी के लिए खुद तैयार है। ठीक है। तीसरे ये बात करनी है, जो भी वज़ीर आज़म बनते, हम ही नहीं बनते, पता है, एक तो उन लोगों से जिसके पास में इख्तियार है, खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम और ये बड़े बड़े दारे, हम एक थे, एक है, क़यामत तक एक रहेंगे। हम महबे वतन है,
ایک وزیر مشیر سیاستدان کو مت دے کوئی تو پر کر کے نر جائے گا. آپ کو جناب ایگریکلچر ٹیکس لگانا ہوگا. تمباکو پر عمران خان ٹیکس لگا رہا تھا تو اسد کیسر پریشر ڈال کے آ گیا 40 ممبروں کے ساتھ. اس نے زراعت پہ ٹیکس لگانا تھا تو شاہ محمود کوری 40 بندے لے کر ہم بھی روٹی کھا رہے. ٹھیک ہے. پاٹا کے لوگوں پر ٹیکس لگا رہا تھا تو 30 سینیٹر ادھر سے آئے. وہ غریب پھر کیا کرتا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اوپر نوا تجربے نہ کرے. لیکن ہم ان کو کہہ رہے نہیں، لیکن اس نے تو سوچا انہیں تو پورا بسال مار دیتا. دوسرا بات یہ ہم آئندہ کسی کے منشور پہ قسم قرآن پہ بات نہیں سنیں گا، نہ کرے گا. کیونکہ انہوں نے اپنا آپ کو کہا کہ نواز شہباز شریف نے کہا میں زرداری کا پیڑ پاڑوں گا. زرداری نے کہا میں اس کو جیل میں ڈالوں گا. راجہ ریاض نے کہا یہ تو گدے ہیں، ان کو تو سیاست کا پتہ نہیں ہے، یہ تو چور ڈاکو ہے. پھر جب ان کے مطلب آگے تو ادھر پاکستانی عوام دیکھو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، تمہارا اکثریت غیرت مندوں کا ہے. صحیح بات. دیکھو ہمارا اندر پوڈری بھی ہوگا، نشئی بھی ہوگا، ایک عدد دو بغیرت بھی ہوگا، لیکن الفن کہہ رہا ہوں پاکستان کے فوج اور پاکستان کے لوگ اس کا دنیا بالکل صحیح بات مثال دے رہے کہ غیرت مند لوگ ہیں تو غیرت مندوں کا غیرت مند فیصلے ہوتے ہیں، عزت داروں کے عزت دار فیصلے ہوتے ہیں. خدا کے لیے اپنے بربادی اور سہولت کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر سب سے زیادہ حکومت کیا. بس ناظرین، لالا عزت خان کا تجزیہ جو ہے نا وہ بڑا، کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ کھیلے آیا ہے، اس کا سیاست میں گزرا ہے. بہرحال اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے.